لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم my dear brothers and sisters. I am Salman Msiti from Shaheen Iqbal, Bahriya University. And this is Fizza Zulfikar from Law Department, Bahriya University, Islamabad. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. So this is the topic of today. اقبال کا پیغام نوجوانان کے نام. Iqbal's message for youth. Without any further delay, let's introduce our guest. It's so overwhelming and I'm feeling so blessed while having him with us. It was one of my biggest wishes to meet him and to see him, and it just came true. آج کے زمانے کے پنڈی بوائے ہیں، بائکس کی وجہ سے اپنی بہت مشہور ہیں، بلکہ انسٹا کے اوپر انہوں نے اپنی بائک کی ہی تصویر شیئر کی تھی اس عید پہ. لیکن بیچلرز ان کا انگلینڈ سے ہے اور ماسٹرز انہوں نے آسٹریلیا سے کیا ہے. تو بیسیکلی ایک دیسی ولائٹی پرسن ہیں، دا ون اینڈ اونلی CEO آف یوتھ کلب راجہ ضیاء الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Sir, you are more than welcome. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می جی. بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے کتنا اچھے پلیٹ فارم پہ اور اتنے اچھے ٹاپک کے لیے یہاں پہ بلایا. الحمدللہ جی، یہ جو انٹروڈکشن تھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. نارملی بڑا فارمل سا ہوتا ہے، تو یہ اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے پنڈی بوائے والا ٹچ بھی ڈال دیا بیچ میں. اصل میں آئی تھنک جو آپ نے ٹاپک چنا ہے علامہ اقبال سے ریلیٹڈ، آئی تھنک علامہ اقبال اپنے ٹائم کے اور ہمارے ٹائم کے بھی جینیس ہیں. اور وہ جینیس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اصل میں جو مسلم امت کا مسئلہ ہے نا اس کو دیکھا اور سمجھا، اور اس کی اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ڈاکٹر جس طرح سے ایک ڈیزیز کو ڈائگنوز کرتا ہے، بالکل اس طرح سے انہوں نے ڈائگنوسس کر لیا اور وہ اس سلوشن پر پہنچے کہ اس کا علاج جو ہے نا وہ نوجوانوں کے ذریعے ہوگا. کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جو مسلم امت ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. اب دیکھیں وہ جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے، خلافت عثمانیہ گر چکی ہے، مسلمان جو ہیں وہ اب اپنے ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا ایک ڈاؤن فال ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مسلمان اس سچویشن کے اندر یہ سوچے گا کہ بھئی ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں، ہم لوگ اتنی یعنی ذلت کا شکار کیسے ہو گئے، تو اب اس کو دوبارہ سے ریگین کیسے کیا جائے. علامہ اقبال یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ویسٹ کو بھی دیکھا ہوا تھا، ان کو سمجھا، پڑھا، سیکھا وہاں سے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے وہ جو کہتے ہیں نا دور کے ڈھول سہانے، ہمیں وہاں کی بڑی روزی پکچرز دی جاتی ہیں، وہاں پہ تو یہ ہے، وہاں پہ وہ ہے. اقبال وہاں پہ گئے اور جا کے دیکھا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ. ہمیں ایک ایسی فکر اور سوچ کی طرف لے جایا جا رہا ہے جو کہ ہماری نہیں ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کی نہیں ہے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے. ہمیں ایک کمپیریٹیو کیپٹلزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمیں مٹیریلزم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ہمیں اپنے رب سے دور کیا جا رہا ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری کامیابی جو ہے وہ مٹیریل پوزیشن کے اندر ہے. وہ پروگریسو معاشرہ جو کریٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا معاشرہ تو ہے، لیکن وہ ایسا معاشرہ نہیں ہے جو اپنے رب سے جڑا ہوا ہو. اب دیکھیں علامہ اقبال نے اس بات کو بھی محسوس کر لیا تھا کہ جو لبرلزم ہے نا وہ کہاں سے آیا، یعنی لبرلزم کا آغاز کہاں سے ہوا. آپ دیکھیں کہ جو آپ کی 17 سینچری کے اندر یورپ کے اندر ایک چینج آتا ہے، اور وہ چینج یہ آتا ہے کہ پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ اپنے مذہبی لوگوں سے متنفر ہو جاتا ہے، کیونکہ مذہبی لوگ ان کے اوپر بڑے مظالم بھی ڈھا رہے تھے، ان کے اوپر بہت سارے پرابلمس بھی کریٹ کر رہے تھے. تو پورا یورپ جو ہے وہ مذہبی لوگوں سے سخت متنفر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ چیز نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہماری خیر و بھلا جو ہے وہ دین سے دور ہونے میں ہے. اور جو باتیں یہ دینی لوگ ہمیں کہتے رہتے کہ بھئی اللہ کو مانو اور قیامت کا فکر کرو اور یہ ساری باتیں، یہ تو ساری غیب کی باتیں، ہم نے کبھی دیکھی نہیں نہ سنا ان کے بارے میں. تو یہ غیب کو چھوڑو، جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو مٹیریل چیزیں ہیں، اس پہ آپ اپنی پورے یعنی لائف سٹائل کو بیس کریں گے. سو یہ ایک پورے یورپ کا شفٹ ہوا تھا فرام ریویلڈ نالج ٹو امپیریکل نالج، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یا جس کو ہم مٹیریلزم ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی طرف یورپ نے پورا شفٹ لیا. اور اس شفٹ کا نتیجہ یہ ہوا کہ یورپ کو فائدہ بہت ہوا. فائدہ اس لیے ہوا کیونکہ یعنی دنیاوی طور پہ فائدہ ہوا، کیونکہ جب انہوں نے جو اس ٹائم کے جو ریلیجس لوگ تھے ان کے شکنجوں سے باہر نکلے، تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پروگریس ہوئی، بہت ساری نئی ڈسکوریز ہوئیں، اور ان کو بڑا فائدہ ہوا. تو انہوں نے کہا دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو اس مولوی طبقے سے نہیں جان چھڑائیں گے نا، یہ جو تمہیں اللہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، نہ کبھی ہم نے دیکھا اللہ کو، آخرت کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، آخرت ہم نے کبھی دیکھی نہیں، آپ کو روح کی بات کرتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی روح کوئی چیز ہوتی ہے، تو یہ روح کبھی دیکھی نہیں، ہمیں تو باڈی کا پتہ ہے، فزیکل باڈی کا پتہ ہے. تو یہ جو شفٹ ہوا اس کے اندر انہوں نے یہ سارا کا سارا جو آئیڈیالوجی تھی
یہ جو فکر تھی یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی آ گئی, انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں, اور یہاں پہ بھی یہی ایک ریٹرک شروع ہو گیا, یہی ایک بات شروع ہو گئی, یہ ایک نیریٹو بلڈ ہوا کہ آپ کو اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے ہٹنا پڑے گا, آپ کو دین سے پیچھے ہٹنا پڑے گا. آپ اگر کسی کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو آنکھیں بند کریں اور ویسٹ کی پیروی کریں, کیونکہ ویسٹ نے جس طرح سے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی ہیں آپ بھی اسی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جو ہے نا آ جائیں گے. اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنی تاریخ کو بلا دیا. یورپ کا ذاتی ایکسپیرینس بہت برا تھا دینی لوگوں کے ساتھ, ہمارا ذاتی ایکسپیرینس تو بہت اچھا تھا. اسلامک گولڈن ایج کی اگر آپ بنیاد دیکھیں وہ علماء ہی تھے, وہ ریلیجس لوگ تھے جو کہ سائنٹیفک انڈیورز میں بھی آگے تھے. یعنی یہ وہی لوگ تھے, آپ دیکھیں کہ ابن سینا جو ہیں جو کینن آف میڈیسن لکھتے ہیں اور وہ آج بھی ویل ریکگنائزڈ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ سمپلی آپ چھوٹا سا ایک ایکسپیریمنٹ دیتا ہوں, ویکیپیڈیا پہ جا کے آپ ٹائپ کریں, آپ ایون گوگل پہ آپ ٹائپ کر لیں اسلامک گولڈن ایج, تو جو پہلا آرٹیکل ویکیپیڈیا کا آئے گا اس میں آپ جسٹ اسکرول کرنا شروع کریں اور آپ دیکھیں گے ہنڈریڈز اپون ہنڈریڈز آف انوینشنز ڈن ڈیورنگ دا ٹائم آف دا مسلم امپائر, جہاں پہ آپ کو ہر چیز میں مطلب چاہے وہ میڈیسن ہو یا سرجری ہو یا فزکس ہو یا کیمسٹری ہو یا کسی قسم کی بھی سائنسز ہوں, ایون کارٹوگرافی ہو, میپس بنانا ہو, یعنی ہر طرح کے علوم کے اندر آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں نے ایڈوانسمنٹس کی. اور اس کے پیچھے بنیاد اسلام تھا. اسلام کیوں تھا؟ میپس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے پڑی کیونکہ پوری دنیا سے لوگوں نے حج کرنے کے لیے آنا ہوتا ہے. ہم نے ڈیٹیل میپس بنائے, آج کے گوگل میپ سے زیادہ بہتر میپس تھے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ وہ گوگل میپس پہ آپ کو یہ نہیں بتایا ہوتا کہ اس راستے پہ جائیں گے نا تو یہاں پہ جنگلی جانور بیٹھے ہوں گے, اس راستے پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ ڈاکو اور لٹیرے ہوں گے. تو ان میپس کے اوپر مینشن ہوتا تھا کہ ان علاقوں میں ڈکیتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں, ذرا احتیاط سے آئیے گا, یا دن کے ٹائم ٹریول کیجیے گا, نائٹ ٹائم ٹریول یہاں پہ جو ہے نا اگر آپ نے کرنا ہے تو یہاں سے گزریے گا. پھر لکھا ہوتا تھا یہاں پہ جنگلی جانور بہت زیادہ ہوتے ہیں, بھیڑیے وغیرہ ہوتے ہیں, تو اگر آپ غلے کے ساتھ موو کر رہے ہیں, لائف اسٹاک کے ساتھ, آپ کی جان کو, مال کو خطرہ ہو سکتا ہے. سو اتنے ڈیٹیلڈ میپس بنا دیے تاکہ لوگوں نے پوری دنیا سے حج کے لیے آنا ہوتا ہے. اسی طرح سے مریم اسٹرولابی جو ہے انہوں نے ایسٹرولیب نیویگیشنل انسٹرومنٹ جو ہے وہ بنایا. کیوں؟ کیونکہ بحری جہاز کے سفر پہ جاتے ہیں, بھائی قبلے کی ڈائریکشن کیسے پتہ چلے گی؟ تو آج جو ہم لوگ نارملی ایپس کے ذریعے قبلہ فائنڈر یوز کرتے ہیں, ان کے پاس نیویگیشنل انسٹرومنٹس تھے. اچھا, کافی ہم لوگوں نے ایجاد کی. کیوں؟ کافی کو تہجد ڈرنک کہا جاتا تھا کہ صبح کے ٹائم اٹھ کے نا آپ یہ نہیں کہ جی گلوریا جینس میں بیٹھ کے آپ کافی پی رہے ہیں چل کرنے کے لیے, وہ پینے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ صبح تہجد کے لیے ہم اٹھیں, آرام سکون سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. اور پبلک یعنی جو آپ کے سسٹمز ایسے کریٹ کیے گئے, روڈ کے نیٹ ورکس بنائے گئے, ڈفرینٹ چیزیں, اور واٹر کا اریگیشن سسٹم ایسا ڈیولپ کیا گیا کہ گھر گھر پانی آ سکتا ہے. گھروں کے اندر واش روم کی فیسلٹی دی گئی تاکہ ہماری عورتوں کو, بچوں کو, مردوں کو گھر سے باہر نہ جانا پڑے, یعنی قضاء حاجت کے لیے بھی اور غسل کرنے کے لیے بھی, اور گھر کے اندر بھی جو کپڑے دھونے وغیرہ کا سسٹم ہے وہ گھر میں ہو جائے. اور یہ سارا کچھ ایسے ہوا کہ بغیر نیچرل انوائرمنٹ کو تباہ کیے ہوئے, نیچرل انکلینیشنز کو یوز کرتے ہوئے سب کچھ ہوا. سو یہ ایک ٹاپک بہت بڑا ٹاپک ہے. اگر ہم اسلام اینڈ سائنس کی بات کریں یا یہ بات کریں کہ مسلم ورلڈ میں اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا, تو بہت زبردست ایڈوانسمنٹس ہوئیں, اور سب اسی لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے. اس راضی کرنے میں لوگ سائنس بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی خیر دے, آخرت میں خیر دے. تو دنیا کو کمفرٹیبل کیسے بنایا جائے, مسلمانوں کے لیے, لوگوں کے لیے آسانیاں کیسے پیدا کی جائیں, تو وہ ہمارا دین ہی ہماری رہنمائی کر رہا تھا کہ یہ پروسیس کیسا ہوگا. اقبال یہ بات اچھی طرح جانتے تھے. اقبال ایک سوچنے والی شخصیت تھی, اور ہمارا آج مسئلہ یہ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں, ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں, ہم کنزیوم زیادہ کرتے ہیں, ہم چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں نا, مطلب ہم بیٹھے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں. علامہ اقبال یہ وہ شخصیت ہیں جو سوچتے تھے, غور کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا, پوری امت کا انالیسس کر رہے ہیں. اور انہوں نے دیکھا کہ یورپ کا جو ذاتی تجربہ تھا دینی لوگوں کے ساتھ وہ بہت برا تھا, اور ہم ایمپتھائز کرتے ہیں ان کے ساتھ, لیکن انہوں نے وہ پوری دنیا کا تجربہ بنا دیا کہ تم ساروں کو جو ہے نا دینی لوگوں سے بھاگنا ہوگا. حالانکہ ہماری تو گولڈن ایج جو تھی وہ اس کی بنیاد ہی دین تھا. ٹھیک ہے, تو جب وہ یہاں پہ اس کی مثال میں ایک تھوڑی سی کینڈیڈ مثال دیتا ہوں, وہ یہ کہ اگر ایک عورت ہے نا, اس کا شوہر برا نکلا ہے, ٹھیک ہے, شوہر اس کا بڑا ظالم تھا, بڑا بدتمیز آدمی تھا, وہ جا کے نا ساری عورتوں کو کہتی ہے کہ شادی نہ کرنا کیونکہ شوہر ساری پاگل ہوتے ہیں. تو یہی کام جو ہے نا یورپ نے کیا ہے. یورپ کا ذاتی مسئلہ جو تھا نا, انہوں نے اس کو اجتماعی بنا دیا کہ سب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. تو جب وہ یہاں پہ آئے, انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا, انہوں نے کہا تمہارا ایجوکیشن سسٹم بدلنا ہے. ہمارے یہاں پہ علماء جو تھے, ہم نے اسلام نے کبھی فرق نہیں کیا کہ جی یہ اللہ کا دین ہے اور یہ سائنٹیفک جو ہے نا علوم ہے, دونوں ساتھ ہیں. جس قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, اسی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. تم نے دیکھا نہیں ہم نے اونٹ کیسے پیدا کر دیا, دیکھا نہیں آسمان کیسے اٹھا دیے. سورہ ملک میں آتے ہیں حل تری من فطور, تمہیں کیا اس میں کریک نظر آتے ہیں. یعنی وہی قرآن مجید جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے معاملات کا ذکر ہوا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کی بات ہوئی ہے, اسی قرآن مجید کے اندر ایسی آیات بھی ہیں جو کہ
سائنٹیفک فنامنا یا نیچرل جو آپ کی اکرنسز ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہیں. تو ہم نے تو کبھی اس کو فرق کیا ہی نہیں کہ جی سائنس والے لوگ ادھر ہو جائیں اور دین والے لوگ یہاں ہو جائیں. ہمارے دیندار لوگ ہی سائنس میں بھی ترقی کرتے تھے. تو یہ یورپ کا مسئلہ تھا جہاں پہ ان کے جو دینی پیشوا تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یا تو تم سائنس پکڑو یا دین پکڑو, دونوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ اگر تم سائنس کی باتیں دین میں گھساؤ گے تم گستاخ ہو بہت بڑے. تو گستاخی کے فتوے لگتے, کفر کے فتوے لگتے, لوگوں کے قتل ہو جاتے. تو اس لیے گیلیلیو بیچارہ جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ دنیا گول ہے, اس کو واجب القتل قرار دے دیا اس ٹائم کے جو نا دینی پیشواؤں نے کہ بھئی تم نے کیسے کہہ دیا دنیا گول ہے, جبکہ ہماری کتاب کہتی ہے کہ فلیٹ ہے. تو اس لیے سائنٹیفک کمیونٹی, فلاسفرز علیحدہ تنگ آئے ہوئے تھے, ایون ریلیجس کمیونٹی بھی تنگ تھی. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہمیں آپ کی کتاب پڑھنے کا حق ہونا چاہیے, جو اللہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں کتاب آئی ہے, ہم سب کے پاس حق ہونا چاہیے, ہم پڑھیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی اور ہمارے لیے آپ نے اس کو انٹچبل بنایا ہوا ہے, تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ڈونٹ یو تھنک کہ یورپ میں جو ہو رہا تھا وہ تو یہاں پہ بھی ہوا جب اقبال نے تھوڑا سا ڈفرینٹ لائن لی, فار ایگزامپل شکوہ جواب شکوہ, تو وہ بھی تو ان کے ساتھ بھی تو وہی کیا گیا جو گلیلیو کے ساتھ کیا گیا, ان کے اوپر کفر کے فتوے لگائے گئے. تو آپ کا اس کے اوپر کیا کنسیپٹ ہے کہ ایک طرح سے وہ ٹھیک ہی ہے نا کہ اگر ریلیجن یورپ نکال کے اگر اس نے ریلیجن نکال لیا تو دے ہیو پروگریس, لیکن ہم تو ابھی وہیں پہ ہیں اور اقبال کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ ان کے اوپر جو فتوے لگائے. اصل میں جو بات ہے نا وہ اس سے بہت بڑی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں یورپ کا مسئلہ کیا تھا اور یورپ کے مسئلے سے کنکلوژن کیا نکلا. ان کا جو کنکلوژن تھا اور جو ہمارا اسلامک گولڈن ایج کا جو کنکلوژن تھا نا, اسلامک گولڈن ایج ابھی اتنے ریپڈلی چل رہی تھی کہ برنارڈ شاء نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ مسلمان اسی طرح پروگریس کرتے رہے تو ہو سکتا ہے 100 سال میں یہ چاند پہ پہنچ جائیں. تو اب دیکھیں اس ٹائم پہ نا ہمارا یعنی جو اصل دین ہے, ہمارا جو دین ہے اور جو سائنٹیفک فنامنا ہے, ان کے بیچ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں جو لاز ہیں آپ کے نیچرل لاز ہیں, یہ لاز میں نے تو نہیں بنائے نا, یا یہ نیوٹن نے بھی نہیں بنائے, یہ لاز اللہ نے بنائے ہیں. لیکن نیوٹن نے ڈسکور کر لیا کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. نیوٹن نے خود یہ لا بنایا تو نہیں ہے نا کہیں لیب میں بیٹھ کے. اسی طرح سے ایک ہم پڑھتے ہیں فزکس کا لا ہے کہ این آبجیکٹ ول کنٹینیو ان اے اسٹیٹ آف ریسٹ اور یونیفارم موشن انلیس این ایکسٹرنل فورس از اپلائڈ ٹو اٹ. تو یہ جو لا ہے یہ بھی کوئی نیوٹن نے پیدا نہیں کیا, خود سے اس نے نہیں کہا کہ جی آج سے ایسا ہوگا, یہ اللہ نے بنایا قانون. جی یہ ڈسکور ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے میٹر کین ناٹ بی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ, لاز آف کنزرویشن آف میٹر, جتنے بھی نیچرل لاز ہیں آپ سارے کے سارے یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک قوانین اللہ کے وہ ہیں جو نیچرل لاز ہیں, یہ اللہ کے قوانین, یہ بھی اللہ کے قانون ہیں. اور اس میں جو بندہ پروگریس کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, اللہ تعالیٰ کیوں روکے گا اس کو, دین کیوں روکے گا. دوسری طرف اللہ کے وہ قوانین ہیں جو شریعت کے قوانین ہیں, جھوٹ نہ بولو, چوری نہ کرو, فراڈ نہ کرو, قتل نہ کرو وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اللہ کے جو نا لاز ہیں. تو اسلام دونوں کے ساتھ ہے, اسلام کسی خلاف نہیں ہے. یورپ کا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو سائنٹیفک لاز ہیں نا ان کو آپ علیحدہ کریں, بالکل سائڈ پہ کریں, ریلیجن والے علیحدہ کریں, اور یہ لوگ ہمیں سائنٹیفک لوگ ہمیں نہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اب ہوا یہ کہ ان کا جو نتیجہ یہ نکلا وہ یہ تھا کہ ریلیجن کو ختم کیا جائے. تو جو ان کا رینیساں پیریڈ تھا یا جس کو ایج آف انلائٹنمنٹ کہتے ہیں, اس کا نیٹ رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے ایج آف انلائٹنمنٹ کے 2 بچے ہوئے, ٹھیک ہے. ایک بچے کا نام تھا ایتھیزم, ایک کا نام تھا لبرلزم, ٹھیک ہے. ایتھیزم یہ کہ اللہ کا انکار کر دینا, اللہ تعالیٰ کو ٹوٹلی پکچر سے باہر نکال دینا کہ اب ہم نے اللہ کو ماننا ہی نہیں ہے. جو چیزیں غیب کی ہیں نا, یعنی ہمیں تو کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب, ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں, فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں, روز قیامت پر ایمان لاتے ہیں, تقدیر پر, اللہ کے فرشتوں پر وغیرہ وغیرہ. سو انہوں نے یہ کیا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جن کا تعلق غیب سے وہ ساری کی ساری ہم نہیں مانتے ہی نہیں سرے سے. ہم صرف وہ مانیں گے, صرف وہ بات ہوگی جو کہ سائنٹیفکلی پاسبل ہے, جو امپیریکل, کیونکہ سائنس خود کیا ہے, سائنس بیسکلی امپیریکل ڈیٹا پہ بیسڈ ہے. تو اگر آپ کوئی سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کچھ, وہ چیز ہم مانیں گے, اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مان رہے. اب یہ جو سوچ اور فکر ہے نا, اس نے جنم دیا مٹیریلزم کو. مٹیریلزم کیا ہے کہ بیسکلی آپ نے جو بھی دنیا ہے نا, بس وہ اگر دیکھیں آپ نے اللہ کو ہی ریموو کر دیا, آپ نے آخرت کو بھی ریموو کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ واحد دنیا آپ کی, یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بس یہی ہے. اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, آپ قبر میں جائیں گے, کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اچھا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ نے ماننا نا اللہ کو تو آپ گھر میں مان لو, لیکن اس کو ورک پلیس پہ لے کے نہیں آنا, اس کو اپنے اسکول کالج میں لے کے نہیں آنا, یعنی اس کو یعنی ہماری ڈیسیجن میکنگ. اچھا لبرلزم کیا ہے؟ لبرلزم یہی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ یا لبرلزم یا سیکولرزم, کہ آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے برائے مہربانی دین سے مشورہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اپنا لائف چلانی ہے, ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہ بتاؤ کہ یہ حلال ہے اور حرام ہے, ہمیں نہ بتاؤ پلیز, سوری ڈونٹ ٹیل اس دس. یہ نہ بتاؤ کہ جی لائف کو یوں گزارنا ہے کہ جی سودی کاروبار حرام ہوتا ہے تو فلاں کا ہمارا, یہ ہمیں نہ بتاؤ, ہم خود فیصلہ کر لیں گے.
ہمیں نہ بتاؤ کہ مرد اور عورت کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہونا چاہیے, ہم جو فیل کریں گے ہم وہ کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ برائے مہربانی چپ کر کے بیٹھیں, ہم لوگ اب فیصلے کریں گے. تو بیسکلی سیکولرزم کیا ہے, وہ یہی ہے کہ آپ کہتے ہو کہ ریلیجن سے ہمیں مشورہ نہیں لینا, جس نے اللہ اللہ کرنا ہے وہ گھر بیٹھ کے کر لے, ہم آپ کو فریڈم دیتے ہیں, لیکن برائے مہربانی فیصلے جو ہم کریں گے نا, قانون سازی جو ہوگی وہ اس کی بیس پہ نہیں ہوگی. اچھا یہ ہے یورپ کا کنکلوژن, ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ پاکستان کے اندر اگر ہم آ کے دیکھیں تو انہوں نے یہ فلسفہ جو ہے نا ہمارے اندر ڈالا. ہمارے پورے اسکولنگ سسٹم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ فلسفہ انگرینڈ ہے. انگرینڈ اس لیے ہے کہ ہماری جو ٹاپ پرائرٹی ہے وہ پیسہ کمانا ہے. آج آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ سے انٹرویو لے کے دیکھ لیں, آپ پوچھیں کہ بھائی آپ یونیورسٹی میں کیوں آتے ہیں, وہ کہے گا ڈگری لینی ہے. ڈگری سے کیا کریں گے, جاب لیں گے. جاب سے کیا کریں گے, پیسے کمائیں گے. پیسے کما کے کیا کریں گے, وہ چیزیں لے لیں گے اور چیزیں لیں گے. پھر کیا کریں گے, شادی کریں گے, بچے ہوں گے, پھر ان کو بھی اسکول بھیج دیں گے, پھر وہ یونیورسٹی جائیں گے, پھر وہ ڈگری لیں گے, پھر وہ, تو یہ سائیکل چلتا رہے گا. یعنی ہمارا جو ٹوٹل علم سیکھنے کا بھی جو فوکس ہے نا وہ بن چکا ہے پیسے کا حصول اور یہ چیز. میرا اس میں یہ سوال ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مطلب اقبال نے بتایا کہ وی شوڈنٹ فالو ویسٹ, ٹھیک ہے, ہمارے اپنا ہی بہت کچھ ہے. لیکن اگر ہم لوگ دیکھیں تو اقبال جب تک ویسٹ میں نہیں گئے تھے یا ایون قائد اعظم بھی نہیں گئے تھے, ٹھیک ہے, جو تو اس سے پہلے تو ہی واز کہہ سکتے ہیں کہ نارمل شاعر تھے کہ ساری جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اور لیکن انلائٹنمنٹ ڈونٹ یو تھنک وہاں جا کے انہیں آئی, اقبال کو بھی قائد اعظم کو بھی. صحیح کہہ رہے ہیں. میرے اپنے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. میں بھی جب پہلے انگلینڈ نہیں گیا تھا اور آسٹریلیا نہیں گیا تھا تو میں بھی اسی ورلڈ ویو کے اندر تھا. میری بھی فکر اور سوچ وہی تھی. میں ساری عمر ہالی ووڈ دیکھ کے پلا بڑا ہوں, میں نے فلمیں ڈرامے دیکھ کے اور شوز دیکھ کے بڑا ہوں, اور میری ٹوٹل فکر جو تھی نا وہ وہی فکر بن چکی تھی کہ بس لائف یہی ہے یار, انجوائے کرو, پیسے کماؤ, جس کو امریکن ڈریم کہتے ہیں کہ یو نو آپ اپنی زندگی میں بس وہ ایک زبردستی جاب ہو جائے, آئی نیڈ اے ڈیسنٹ جاب, نائس کار, نائس ہاؤس. تو پوری زندگی اسی کے ارد گرد ایوالو کرتی ہے. جب میں وہاں گیا اور میں نے جا کے آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ یار اصل میں نا ان کے معاشرے کے اندر, ان کی پوری فیبرک کے اندر نا, سوسائٹی کے اندر بڑے سیویئر پرابلمز ہیں, اور وہ پرابلمز آپ کو نظر آتے ہیں جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ اب ضروری نہیں کہ ہر بندہ پہلے امریکہ ہو کے آئے پھر ہی وہ دین پہ آئے گا یا پھر ہی اس کو کوئی جو ہے نا اقبال سمجھ میں آئے گا. دیکھیں جو عقلمند انسان ہوتا ہے نا وہ دوسروں کی ایکسپیرینس سے سیکھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بیوقوف ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی میں نے خود کر کے دیکھنا ہے. علامہ اقبال, قائد اعظم یا کوئی بھی اور شخص جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, جس کو کسی نے انفارم ہی نہیں کیا, وہ وہاں پہ گئے, ان آل آنیسٹی وہاں گئے کہ بھائی وہاں سے کوئی خیر کی بات ہی ملے گی. لیکن وہاں جا کے وہ ایکسپوز ہو گئے, ان کے نیریٹو سے ایکسپوز ہو گئے کہ بھائی اصل میں ہمیں یہ کیا پڑھا رہے ہیں اور خود ان کے معاشروں میں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں اور اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوگا. کیونکہ جب آپ یورپ میں جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ ان کا فیملی اسٹرکچر کس طرح ٹوٹ چکا ہے, آپ دیکھتے ہو کہ وہ کتنے لادینیت کی طرف جا چکے ہیں. میں جب انگلینڈ میں تھا میں وہاں پہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, میں نے وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی ایک ریسٹورینٹ میں, ٹھیک ہے. اس ریسٹورینٹ میں میں ٹیبل بھی لگا رہا تھا, میں وہاں پہ کھانے بھی سرو کر رہا تھا. اچھا وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ وینسڈے آفٹرنونس کو نا وہ لوگ میل سرو کرتے تھے اولڈ پیپل کے لیے. تو کہتے تھے کہ جو لوگ بھی 65 ایئرز اینڈ ابو ہیں ان کے لیے جو ہے نا ہم لوگ وہ جو نارملی جو اسٹیک اور پوٹیٹوز اور وہ چیزیں میرے خیال ہے کوئی 7 پاؤنڈ کی ملتی تھی, وینسڈے آفٹرنون کو 2 پاؤنڈ کی ہوئی ہوتی تھی. تو ایک سینئر سٹیزنز کا سمندر جو ہے نا وینسڈے آفٹرنون کو وہاں پہ آتا تھا, بیکاز ان کو پتا تھا کہ بھائی اچھی کوالٹی کا ہمیں جو ہے نا کھانا مل رہا ہے اور بہت چیپ مل رہا ہے. اچھا یہ انہوں نے خاص طور پہ وینسڈے آفٹرنون کو سینئر سٹیزنز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک سسٹم بنایا تھا. اچھا میری جاب بڑی یونیک تھی کیونکہ میں ایک تو وہاں پہ کھانا سرو بھی کرتا تھا زیادہ کچھ, اس کے علاوہ ہمارا جو مینیجر تھا اس نے ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ نے کھانا سرو کرنے کے بعد, کیونکہ کھانے کی 3-4 آپشنز ہیں اور یہ نہیں کہ جو مرضی آرڈر کریں بوفے لگا ہوا ہے آپ جا کے سرو کریں, بس آپ سرو کرنے کے بعد کسی بھی ٹیبل پہ بیٹھ جائیں, خود بیٹھ جائیں جا کے, جو بھی وہاں پہ کپل بیٹھا ہوا ہے یا گروپ بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ وہاں بیٹھ جائیں اور ان کو آپ جو ہے وہ کھانا سرو کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں. اچھا وہ جو گپ شپ لگانے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے ہیں جو کہ اپنے بچے ان کے چھوڑ کے جا چکے ہیں, یعنی 17-18 سال کی عمر میں ان کے بچے چھوڑ کے چلے گئے. اب انکل آنٹی جو ہیں وہ بیچارے بہت مسکین سے ہو چکے ہیں, ان کو کوئی ٹائم دینے والا نہیں ہے اور یہ کمپنی کے لیے کریو کرتے ہیں. اور ان کو آپ جا کے کمپنی دیں, آپ ان سے پوچھیں تو میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھتا اور ان کی دکھ بھری داستان سنتا کہ بھئی یہ ہوا لائف میں وہ ہوا. سو یو فائنڈ کہ ویسٹ کا جو ماڈل ہے نا اس نے کیا ہے کہ اس نے لوگوں کو پیسے کے پیچھے ایسا لگایا ہے کہ 17 کی ایج میں بچہ نکل جاتا ہے, ماں باپ کہتا ہے ہو آر یو, آئی ڈونٹ ایون کیئر, آپ میرے شغل میلے کے نام میں رکاوٹ بن رہے ہیں, بھائی اب میں آپ کی وجہ سے میوزک آہستہ کروں فلاں کم کروں, میں نہیں کر سکتا, سوری میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ چھوڑ جاتا ہے. ماں باپ کو اب کون خیال رکھتا ہے, اولڈ ہوم میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ماں باپ ایونچولی اولڈ ہوم میں چلے جاتے ہیں اور اکیلے ہی مر جاتے ہیں. یہ یورپ کا اس وقت اگر آپ حال دیکھیں تو یہ ایک نارمل سی بات ہے کہ والدین اکیلے مرتے ہیں. اسی لیے انہوں نے فادرز ڈے ایجاد کیا, انہوں نے مدرز ڈے ایجاد کیا
کہ سال میں ایک دفعہ نا ابا جان کو نا خط لکھ دیا کرو, ابا جان آئی مس یو آئی لو یو. یہ صرف کہنے کی حد تک ہے. امی کو بھی کہہ دیا کرو امی ہیپی مدرس ڈے آئی مس یو آئی لو یو, اور بس اتنا ہی کافی ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اس کا ناک خاک آلود ہو جائے جس کو ماں باپ اس کی بوڑھی عمر میں ملیں اور وہ ان کے ذریعے جنت نہ حاصل کر سکے. اور یہ جبریل علیہ السلام نے دعا کی تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا تھا. تو اب آپ خود سوچئے, تو ان کے معاشرے میں سب سے پہلے تو فیملی کا جو فیبرک ہے نا وہ ٹوٹا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ڈیورس ریٹس کتنے ہائی ہیں وہاں پہ, لوگوں کے اندر یعنی حرام ریلیشن شپس بہت زیادہ آسان ہے. یہی چیز اقبال نے فیل کر لی کہ بھئی مجھے فیوچر نظر آ رہا ہے, جو چیز ہمیں یہ بیچ رہے ہیں نا, جو پروڈکٹ ہمیں بیچ رہے ہیں اس کا فیوچر مجھے نظر آ گیا ہے کہ ان کی سوسائٹی میں ہو کر رہا ہے. یس سائنس ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, لیکن کیا پروگریس آپ کسے کہتے ہیں؟ مطلب ایک آنیسٹ سوال ہے, کیا ترقی جو ہے وہ آئی فون کا نام ہے, وہ ایپل کمپیوٹر کا نام ہے, وہ ٹیسلا گاڑی کا نام ہے, وہ سیٹلائٹ امیجری کا نام ہے, سیٹلائٹ یعنی نیویگیشن انسٹرومنٹ کا نام ہے, گوگل میپس کا نام ہے جو نا مطلب پروگریس ہے؟ یا پروگریس آپ اس کو, اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی پروگریس ہم اس وقت کر چکے ہیں اتنا شاید انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی ہوگی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم لک ایٹ دا کرائم ریٹ, لک ایٹ دا نمبر آف ریپ کیسز, لک ایٹ دا نمبر آف جو ہے نا ڈومیسٹک وائلنس کیسز, لک ایٹ دا نمبر آف کیسز جو کہ ماں باپ کے خلاف تشدد کے واقعات. میں ابھی ایک شو سے ہو کے آ رہا ہوں جہاں پہ وہ اسٹیٹسٹکس بتا رہے تھے, کہہ رہے تھے ماں باپ کے خلاف جو وائلنس ہو رہا ہے پاکستان میں, پاکستان 15ویں نمبر پہ آ چکا ہے. یعنی فرام اے سوسائٹی جہاں پہ ہم لوگ اتنے زیادہ پیرنٹس کی خیال کرنے والے, احترام کرنے والے, ہم آج 2021 میں یعنی ہم 15ویں نمبر پہ آ گئے ہیں والدین کے خلاف تشدد کرنے میں. اور ایسے واقعات آپ کو پتہ ہے ہمارے پنڈی میں بھی ایک جو نا واقعہ ہے. یس سر, آئی ہیو 2 questions رائٹ ہیئر. پہلی بات تو یہ کہ اتنی چیزیں جو آپ نے بتائیں ان کے باوجود ہم ویسٹ کو بہت وہ کرتے ہیں, فینٹیسائز کرتے ہیں ویسٹ. میں لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں, اور ہم جب لاز پڑھتے ہیں تو پاکستانی لاز کو ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس مطلب ایز اے کچرا. سم ٹائم بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے پاکستانی لاز بہت فلاڈ ہیں, اور ویسٹ کے لاز دیکھو, ویسٹ کی چیزیں دیکھو, تو جب یہ اتنی ساری وہاں پہ بھی موریلٹی گری ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کیا چیز ہے جو ہمیں ان کو فینٹیسائز کرواتی ہے, ان کی سوسائٹی کو, ان کے کلچر کو, ہم بھاگ کے ان کی طرف جاتے ہیں. ایک تو یہ کوشچن ہے, دین آئی ول. اوکے دیکھیں, پہلی بات یہ ویسٹ کو نا ایک بہت بڑا ہیڈ سٹارٹ ملا ہوا ہے. ہیڈ سٹارٹ یہ ملا ہوا ہے کہ چونکہ وہ انلائٹمنٹ ایرا کے بعد وہ ایک دم سے لگ گئے نا, انہوں نے دین کو تو کر دیا بالکل سائڈ لائن, ٹھیک ہے, اور وہ لگ گئے بالکل دنیا کے پیچھے. دیکھو جو دنیا کے پیچھے بھاگے, دنیا تو کہیں نہ کہیں کما لے گا نا, تو دنیا انہوں نے کمائی, انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا. کلونیل پاورز جو ہیں وہ فوراً سے ایکسپینشن پہ جو ہے نا نکل آئیں, اور وہ ایکسپینڈ کرتے کرتے انگلینڈ اٹھ کے یہاں پہ بھی آ گئے. اچھا یاد رکھیں کہ انہوں نے نا بڑے یعنی جو اقبال چیز پہچان گئے تھے ان کے بارے میں, وہ یہ کہ ان کے الفاظ بڑے چکنے چپڑے ہوتے ہیں, اندر سے کام بڑا خراب ہوتا ہے. یہ جب پاکستان یعنی سب کانٹیننٹ میں جب آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لبریٹ کرنے آئے ہیں, ہم آپ کو فریڈم دینے کے لیے آئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی ہمیں اپنا آئیڈیولوجیکل غلام بنانے کے لیے آئے تھے. اور یہ فزیکل بھی بنا لیتے اگر ان کا بس چلتا تو, لیکن وہ یہاں کی عوام اتنی زیادہ تھی, اتنے زیادہ پاپولیشن ہے, ان کو کنٹرول کرنا ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. لیکن جب یہ آسٹریلیا گئے تو جو لوکل ایبوریجنی پاپولیشن ہے ان کو انہوں نے وائپ آؤٹ کر دیا. جب یہ نارتھ امریکہ گئے, ٹھیک ہے, نارتھ امریکہ جب گئے تو انہوں نے جا کے وہاں کے جو نیٹو امریکنس تھے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا. جب یہ ساؤتھ افریقہ گئے وہاں جا کے زولو پاپولیشن کو جا کے انہوں نے ختم کر دیا. تو یہ جہاں پہ بھی گئے نا انہوں نے کیا کیا, لوکلس کو تو انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالا, بلکہ آپ دیکھیں ایک نارمل سا نیریٹو ہے ہسٹری کے اندر کہ جی کرسٹوفر کولمبس ڈسکورڈ امریکہ. یس, اور وہ پکچر بنی ہوتی ہے کہ جو نا مطلب کولمبس کشتی سے اتر رہا ہے اور کنارے پہ آ رہا ہے, اور اس پکچر میں ایک بڑی خاص بات نوٹ کیجیے گا, امریکہ کے اندر کچھ لوگ پہلے ہی کھڑے ہوئے اس کو ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ نیٹو امریکنز ہیں جن کو ریڈ انڈینز کہتے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہو کرسٹوفر کولمبس ڈسکورڈ امریکہ, تو وہ جو انسان کے بچے وہاں کھڑے ہیں وہ کیا ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیا کوئی جانور کھڑے ہوئے ہیں جن کو پہلے یعنی وہ کرسٹوفر کولمبس سے پہلے وہاں موجود ہیں. تو کرسٹوفر کولمبس نے کیسے ڈسکور کیا؟ ڈسکور تو ان غریبوں نے کیا جو وہاں پہلے سے پورے 3 اسٹوری مطلب سٹرکچرز بنا رہے ہیں وہاں پہ. مائنز کو اگر آپ دیکھیں ساؤتھ امریکہ میں, وہاں پہ یہ پورچوگیز جا کے پہنچ گئے, اسپینش وہاں جا کے پہنچ گئے, ٹھیک ہے, فرینچ نے الجیریا پہ جا کے مطلب کولونائزیشن ہوئی. تو یہ جب ایج آف انلائٹمنٹ آئی نا تو انہوں نے اپنی آئیڈیالوجی کو ہول سیل ایکسپورٹ کیا, اور یہ کہا تھا ان کی کتابیں آپ جیرمی بینتھم کو پڑھیں, آپ جان لاک کو پڑھیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ان کی لینگویج کیا یوز کی انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سیویجز کو سویلائز کرنے جا رہے ہیں. ایک طرف بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کی کہ جی ہیومن رائٹس ہیں فلانا کا, لیکن ان کے لیے ہیومن رائٹس لٹرلی اگر آپ دیکھیں تو وہ وائٹ مین رائٹس ہیں. وہ کہتے تھے رائٹس فار دا وائٹ مین. ان کی جو آتھرز ہیں, جو خواتین ہیں جنہوں نے فیمنسٹ موومنٹ کے بارے میں لکھا, ڈونٹ تھنک کہ فرسٹ ویو فیمنزم میں یہ لوگ بات کر رہے تھے رائٹس آف آل ویمن, نو, دوز ور اونلی رائٹس فار وائٹ ویمن, کہ وائٹ وومن کو ایجوکیشن کا رائٹ ہونا چاہیے, وائٹ وومن کو جو ہے نا رائٹ ٹو ووٹ ہونا چاہیے. دیز سیم رائٹس ور ناٹ ایکسٹینڈیڈ ٹو ایبوریجنی ویمن اور نیٹو امریکن ویمن, کیونکہ وہ ویمن اور بلیک ویمن ایون وہ تو ان کے گھروں میں غلام کے طور پہ کام کری تھی.
تو یہ ان کو ایکول سٹیزن کبھی بھی نہیں سمجھتے تھے. سو انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ان کی اصل آئیڈیالوجی تھی, جب یورپ نے ایکسپینشن موڈ میں آیا, ترقی کر کے ہیڈ سٹارٹ لے گیا. اب ہوا یہ کہ سپر پاور اس وقت کون ہے؟ امریکہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, امریکہ, رشیا, یہ سپر پاورز بن کے انہوں نے مال و متا سب سے زیادہ وہ کیا, لینڈ بھی ایکسپینشن کیا. جب لینڈ ایکسپینڈ کریں گے ظاہری بات ہے جو بھی وہاں سے اگ رہا ہوگا یا جو بھی وہاں کے منرلز ہیں وہ سارے آپ لے جائیں گے سارے کے سارے. تو انہوں نے اپنی ایکسپینشن کے اندر نا ان کا نیریٹو کریٹ ہو گیا, سارا میڈیا ان کے ہاتھ میں, سب کچھ ان کے ہاتھ میں. اب جو ٹرینڈ آ رہا ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے, ٹھیک ہے. آج میں بھی آپ کے سامنے یہ شرٹ پہن کے بیٹھا ہوں, کیوں؟ کیونکہ ہمارا سارا نیریٹو وہاں سے آ رہا ہے. اگر آپ سوچیں کہ مغل امپائر جو ہے وہ دنیا کے اوپر قبضہ کر لیتی, مغل امپائر ایکسپینڈ کرتی کسی اسٹروک آف لک میں فار ایگزامپل, اور وہ قبضہ کر لیتے, اور آج سارا میڈیا مغلوں کے ہاتھ میں ہوتا, ٹھیک ہے. تو اب آپ سوچیں کہ میں یہاں پہ نا میں نے مغلی وہ پہنی ہوتی, پگ پہنی ہوتی, اور میں یہاں پہ نا وہ ایک پورا ایک مغلیہ لباس پہن کے بیٹھا ہوتا, اور آپ لوگوں نے بھی پہنا ہوتا. It makes sense. جی, ہم لوگ سوٹ ٹائی میں نہ بیٹھے ہوتے, ہم لوگ اس طرح نہ بیٹھے ہوتے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے وہ, کیونکہ وہ پاورفل جو اینٹی ہے نا اس کا ڈریس ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ اسلامک ورلڈ میں جب اسلامک گولڈن ایج تھی, گورا جو یورپ سے اسلامک ورلڈ میں آتا تھا وہ داڑھی رکھتا تھا, وہ پگڑی پہنتا تھا, وہ یعنی جبہ پہنتا تھا, وہ بالکل اسلامک اٹائر میں گھومتا تھا, کیونکہ دیٹ واز دا ڈریس آف دا لرنڈ پیپل, دیٹ واز دا ڈریس آف دی انٹلیکچوئلس. تو جو بھی پاور میں ہوتا ہے نا اس کا کلچر آٹومیٹکلی سیپ ڈاؤن کرتا ہے اور لوگ اس کو ایبزارب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کلچر ایبزارب نہ کریں, آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, دین کے اندر اس میں پرابلم نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو فکر ہے, ان کی جو سوچ ہے, جہاں پہ آپ اپنے دین کو بلیٹل کریں, دیٹس ویئر دی ایکچوئل پرابلم از. سو آئی تھنک کہ اقبال کے اس پورے جرنی میں جو انہوں نے چیز ریئلائز کی وہ یہ کہ ویسٹ کا اصل ایجنڈا کیا تھا, پلان کیا تھا, وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے, جو بھی نیریٹو وہ جناب بھیج رہے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف اسلام ہمیں کیا کہتا ہے, اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ایک طرف آپ اگر ویسٹرن ورلڈ کو فالو کرتے ہوئے سائنس ٹیکنالوجی میں پروگریس کرتے ہیں وچ از گڈ, بٹ دین کے اندر اگر آپ پروگریس نہیں کرتے, آپ کے اندر ایتھیکل مورل ڈکلائن ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جاپان میں اس وقت ہائی سوسائڈ ریٹس کیوں ہیں پوری دنیا میں؟ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہائی سوسائڈ ریٹس ہیں, لوگ ڈپریشن سے مر رہے ہیں. آلدو سڑکیں آپ ان کی دیکھیں کلین, بہت صاف ستھری, بلڈنگز اتنی پیاری, گلاس کی بلڈنگ, شیشے کی بلڈنگز اتنی پیاری پیاری اور صاف ستھری سڑکیں صاف ستھری ہیں, دل کالے ہو چکے ہیں. کیوں کالے ہو گئے ہیں؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جب آپ کے پاس اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, مجھے بتائیں, سوچیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے, آپ ماشاءاللہ لاء کی اسٹوڈنٹ ہیں, میں اگر ایک گاڈ لیس ورلڈ میں رہتا ہوں, میں ایک ایسے انوائرمنٹ میں رہتا ہوں جہاں پہ اللہ کو لوگ نہیں مانتے, جہاں پہ لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے, مجھے بتائیں مجھے پھر ایتھیکل کیوں ہونا چاہیے؟ آپ مجھے کہتے ہیں نہیں سر آپ جو ہے نا ذرا اچھا بیہیویئر رکھا کریں, آپ لوگوں کے ساتھ تمیز سے بات کیا کریں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں؟ جب اللہ کا تصور نہیں ہے, جب میں نے مر جانا ہے اور میں قبر میں اتر جاؤں گا اور مجھے کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے, آخرت بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آخرت کا تصور بھی ہم نے نکال دیا ہے, تو پھر میرے پاس تو بھائی یہی زندگی ہے نا, میرے پاس تو 60 70 80 سال ہی ہیں, تو میں اس 60 70 سال میں بھی اب تمیز سے زندگی گزاروں. میں کیوں نہ, جنگل کا قانون ہے نا, پھر تو آپ نے یہ کہتی ہے جنگل قانون ہے, پھر میں کیوں نہ جہاں میرا بس چلتا ہے میں لے لوں. میں کسی بندے کو سڑک پہ جاتا ہوا دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ میں کیش ہے, میں کیوں نہ اس کو تھپڑ مار کے, اگر میرے پاس پاور ہے, میں کیوں نہ اس کو سائڈ پہ کروں, اس کو پھینک دوں, کہیں قتل بھی کر دوں, پیسے لوں اور جاؤں. مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں آپ کے نہیں اس کا احساس تو کریں, اس کی فیلنگز اس کی میں نے کیا کرنی ہے؟ میں نے تو وہ بھی قبر میں چلا جائے گا. مائٹ از رائٹ. بھائی کبھی شیر کو آپ نے ندامت محسوس کرتے دیکھا ہرن کھانے پہ؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ شیر ڈپریشن میں چلا گیا ہو؟ یعنی جب وہ کسی ہرن کو کھا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی دس از دا لا آف دا جنگل. تو کیا انسان بھی جنگل میں رہ رہا ہے؟ کیا یہ سوال ہے؟ جی تو شیر ہے وہ تو شیر کو نہیں کھا رہا ہے, تو اس طرح آپ نے جنگل کا قانون بولا, جنگل کا قانون کے مطابق شیر کو نہیں کھاتا, تو اس طرح ہیومنز ہیں, اگر اس اپلیکیشن کو ہم لوگ اپلائی کرتے ہیں ہیومنز, تو پلانٹس کو بھی کھا رہے ہیں, پلانٹس بھی لیونگ بینگ ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بائنڈنگ فورس, جو ہمیں, وہ میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہماری پہلے ڈسکشن ہو رہی تھی, تو میں کہہ رہی تھی کہ اٹس اے بائنڈنگ فورس, قرآن اور سننا, جو ہمیں ایک ڈائریکشن میں رکھتی ہے, جو ہمیں ادھر ادھر نہیں جانے دیتی. تو وی ہیو دیٹ بائنڈنگ فورس, میرے خیال سے وہ ہمیں ادھر ادھر نہیں جانے دیتی, وہ ہمیں ایک دوسرے پہ اٹیک نہیں کرنے دیتی, اور مورل ویلیوز اور ایتھکس سب سے پہلے وہ ہمیں سکھاتی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جنگل کے قانون میں شیر جو ہے نا, شیر کو اول تو لڑائی کے اندر مار بھی دیتا ہے, لیکن کیوں نہیں کھاتا عام طور پہ؟ کیونکہ شیر کو پتہ ہے وہ بھی شیر ہے, ٹھیک ہے نا, میری مائٹ اس پہ شاید نہ چلے, جس پہ چلے گی میں لگا دوں گا, ٹھیک ہے. ایون جو آپ کے جو بھی جانور پاورفل ہوگا وہ اگلے کے اوپر حاوی ہو جائے گا. تو ہم لوگ کیا, ہم تو انسان ہیں نا, ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں, تو کیا ہمیں یہی سکھاتا ہے سوسائٹی یا ہمارا کلچر کہ جی آپ کی جہاں بس چلتا ہے آپ چلا دیں؟ اگر آپ یہ قانون کھول دیں کہ آپ کہیں کہ جی جس کا جہاں بس چل رہا ہے چلائیں, اگر آپ کی لیٹس سپوز ٹریفک پولیس کی مثال لیتے ہیں,
اگر آپ کی ٹریفک پولیس کہتی ہے کہ جی آپ سارے آزاد لوگ ہیں, آپ قانون فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, آپ نے نہیں کرنا ہم نہ کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سڑکوں پہ کیا ہوگا؟ قتل و غارت ہی ہوگا نا, کیونکہ لوگوں نے کوئی بندہ 60 پہ چلا رہا ہے, کوئی 160 پہ چلا رہا ہے, کوئی بندہ کہیں جا رہا ہے, کوئی کہیں جا رہا ہے, لالسنس ہو جائے گی. اگر آپ نے جنگل والا کام کرنا ہے پھر تو یہ تو ہم لوگ کسی بھی سوسائٹی کے اندر ایتھیکل کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس کچھ لاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ لاز کہاں سے آتے ہیں؟ نارملی ہماری اسٹیٹ بتاتی ہے کہ جی یہ لاز ہیں, ہمارے ملک میں چوری کرنا غلط ہے, یہ کرنا غلط ہے. تو وہ جو لاز بناتی ہیں سوسائٹیز, وہ بناتی ہیں لوگوں کو تمیز سے رکھنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اسلام کہتا ہے لا اور نو لا, لا ہو یا نہ ہو, تم جنگل میں بھی ہو نا, تم انسان کے بچے بن کے رہو, ٹھیک ہے. میرا بس دیکھو کہیں پہ لا نہیں بھی ہوتا, آپ کہیں جاتے ہو کسی گاؤں میں, دیہات میں, جنگل میں, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو لا کو ڈاج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھ رہی مجھے, تو میں اگر کر بھی لوں تو کیا ہوتا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جو مسلمان ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, میرے اوپر قانون ہو یا نہ ہو, مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. تو جو آپ نے بات کی تھی نا کہ قرآن و سنت ہمیں بائنڈ کر دیتی ہے اس ایک پیرامیٹر کے اندر کہ مسلمان جس علاقے میں بھی ہوگا, مجھے یہ پتہ ہے میں اگر اپنے کمرے میں بھی ہوں نا, اکیلا بھی ہوں, کمرہ کنڈی لگی ہوئی ہے, پردے ڈلے ہوئے ہیں, لائٹیں بند ہیں, میں پھر بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا دین جو ہے نا وہ آپ کو ایتھیکل مورل ویلیوز کی طرف لے کے جاتا ہے. کچھ ایتھیکل مورل ویلیوز ایسی ہیں جو ہر انسان کے اندر ان بلٹ ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو نا فطرت پہ پیدا کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو یہودی, نصرانی, ماجوسی وغیرہ بنا دیتے ہیں, لیکن پیدا آپ جو ہے نا فطرت پہ ہی ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, اور آپ کے اندر ایک ابیلٹی ہوتی ہے, کمپس ہوتا ہے جو کہ آپ کو نا ڈائریکٹ کرتا ہے کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ صحیح ہوا ہے. جس طرح ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹی بچی ہے نا مثلاً 2 سال کی, آپ اس کو ایک لالی پاپ دیتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا یہ لو لالی پاپ, اب وہ لالی پاپ لیتی ہے, آپ کہتے ہیں یہ آپ کا ہے, دس از فار یو, دس از اے گفٹ, وہ لے لیتی ہے, وہ لالی پاپ کھا رہی ہے. آپ 2 منٹ بعد آتے ہیں اور وہ لالی پاپ اسے چھین لیتے ہیں اور چھین کے بھاگ جاتے ہیں. اب وہ بچی کیا کرے گی؟ رو پڑے گی. اچھا 2 سال کی بچی, بہت چھوٹی ہے ابھی, تو اس نے اسکول بھی نہیں جاتی, نہ کہیں مونٹسری جاتی. اس بچی کو پتہ ہے میرے ساتھ انجسٹس ہوا ہے, اس نے کون سی لا کی کتاب پڑھی ہے؟ دس از نیچرل لا, رائٹ. اس کو پتہ ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس لیے وہ رو رہی ہے. وہ یعنی اس کے اوپر سائیکالوجسٹ نے بھی بات کی ہوئی ہے کہ وائی ڈز اے چائلڈ کرائی وین یو ڈو انجسٹس ٹو دا چائلڈ. بچے کو اندر سے پتہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر نا فطرت پہ پیدا کی, اس کو پتہ ہے میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے. ایک اور ایکسپیریمنٹ ہے, ایک بڑا بھائی ہے وہ 8 سال کا ہے, چھوٹی بہن ہے 5 سال کی ہے. بڑے بھائی کو آپ کہتے ہیں وہ اس سے قد میں بھی بڑا ہے, اسٹرینتھ میں بھی زیادہ ہے, اسے آپ کہتے ہیں کہ چھوٹی بہن کو نا ایک چٹکی کاٹا جا کے. 5 سال کی بچی ہے نا, وہ جا کے اس کو چٹکی کاٹتا ہے. اب وہ بچی اس کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ آگے بھاگ رہا ہے, وہ بھاگ رہا ہے اس بچے, حالانکہ وہ طاقتور ہے, لیکن وہ کیوں, اس کے اندر گلٹی کانشنس ہے, اس کو بھی پتہ ہے میں نے ظلم کیا, اور چھوٹی بچی کو پتہ ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک ابیلٹی دی ہوئی ہے نا, اس کو ہم فطرت بھی کہتے ہیں, اس کو نفس اللوامہ بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک ایسی فطرت ہے جو کہ ایک ابیلٹی ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کی آئی سائٹ ہے, یہ آپ کی ابیلٹی ہے. مطلب آئی سائٹ مطلب آپ کی ابیلٹی اور میری ابیلٹی ہے کہ ہم لوگ اس دیوار تک تو دیکھ سکتے ہیں, لیکن دیوار کے پیچھے کیا ہم نہیں دیکھ سکتے. اچھا بوڑھی عمر میں جا کے وہ آئی سائٹ کمزور ہوتی پھر ہمیں بہت قریب سے نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ بھئی اب تو بہت پاس سے نظر آئے گا, تو یہ ابیلٹی ویک ہو جاتی ہے. اسی طرح سے سننے کی صلاحیت ہمارے ساتھ کے پاس ہے, ہم کمرے کے اندر جو بات ہو رہی ہے سن سکتے ہیں, کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ابیلٹی نہیں ہے. تو ہماری ابیلٹی, اور پھر یہ اولڈ ایج میں ہو سکتا ہے یہ ابیلٹی اور کم ہو جائے, ہمیں سننے کی صلاحیت کم ہو جائے. اسی طرح سے ہمارے بولنے کی صلاحیت ہے, ہم ایک خاص آواز نکال سکتے ہیں, لیکن پوری دنیا کو نہیں ہم اس طرح آواز بات کر سکتے. تو یہ ابیلٹی بھی انسان کی کم ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح سے آپ کی حق اور باطل کو کے بیچ میں فرق کرنے کی بھی ایک ابیلٹی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوتی ہے. اسی لیے کسی نان مسلم کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کام ہے نا, یہ قتل کرنا غلط ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے. اگر آپ اس کو پیورلی لبرل بیسس پہ بات کریں تو آئی ووڈ آسک دا کوسچن, وائی از اٹ رانگ ٹو کل سم ون؟ بڑا فنڈامنٹل کوسچن, وائی از اٹ رانگ ٹو کل سم ون. میں اگر آپ پیورلی لبرل ویسٹرن پرسپیکٹو میں سوچیں, مجھے بتائیں کہ میرے سامنے ایک بچہ ہے اور میرے سامنے یہ ایک مگ ہے اور میرے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہے. میں چاہوں تو بچے کے سر پہ دے ماروں یا اس گلاس کو توڑ دوں. توڑنا میں نے کسی ایک چیز کو ہے, مجھے کسی ڈاکٹر نے لیٹس سپوز مشورہ دیا کہ کسی ایک چیز کو توڑا کریں دن میں ایک دفعہ. اب میں کس کو توڑوں؟ اب مجھے بتائیں, آپ بچے کو یا گلاس کو؟ گلاس توڑ دینا. تو لیکن لبرل پرسپیکٹو میں اگر آپ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ ڈیپلی انف, دونوں کو توڑنا ایکول ہے. کیوں؟ کیونکہ میں بھی ایک ایکسیڈنٹ ہوں اور یہ بھی ایک ایکسیڈنٹ ہے. پوری کائنات ہی جب ایکسیڈنٹ ہے, پیدا کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. جب پوری کائنات کاسمولوجیکل ایکسیڈنٹ ہے تو ایکسیڈنٹ کا کوئی پرپس نہیں ہوتا, ایکسیڈنٹ کی کوئی ویلیو. اب میں اگر یہاں سے چلتا ہوا جا رہا ہوں, میرے ہاتھ میں دودھ کا گلاس ہے اور وہ گر جاتا ہے, اب آپ کہیں اس کا مقصد کیا تھا دودھ کے گرنے کا؟ بھائی کوئی مقصد ہے, غلطی ہوگی بھائی, غلطی ہوگی, اٹس جسٹ این ایکسیڈنٹ. سو یو آر, دس چائلڈ از میٹر,
یہ کیا ہے؟ رینڈم کلیکشن آف ایٹمز اینڈ مالیکولز ہے نا. یہ مگ کیا ہے؟ رینڈم کلیکشن آف ایٹمز اینڈ مالیکولز. اف اینی آف دس میٹر ڈسپیئرز ڈز اٹ ریئلی میٹر؟ کیونکہ لا آف کنزرویشن آف میٹر انرجی کہتا ہے کہ میٹر کانسٹنٹ رہتا ہے. آپ اس مطلب گلاس کو جلا بھی دیں گے نا تو یہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا, پگھلنے کے بعد یہ ویپر بن جائے گا, لیکن میٹر کانسٹنٹ رہے گا. یعنی صرف اس نے اپنی اسٹیٹ چینج کی ہے. بچہ بھی مر بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ اسٹیٹ ہی بدلی ہے نا اس نے, وہ کہیں پگھل جائے گا یا میلٹ ہو جائے گا یا جو ہے نا ویپریٹ ہو جائے گا. تو میٹر تو وہی رہا ہے. تو فرام دیٹ پرسپیکٹو آپ کو پتا ہے فریڈرک نیچے جو تھا وہ بھی ایتھیسٹ تھا, لیکن وہ ایک سوچنے والا آدمی تھا. اس نے کہا کہ اگر دنیا میں سارے ہی ایتھیسٹ ہو جائے نا میری طرح, اس نے کہا دس ول ریزلٹ ان کیوس, انارکی ہو جائے گی. لوگوں کو اگر یہ سمجھ میں آ جائے کہ گاڈ لیس ہونے سے نا, وہ کہتا ہے میں خود تو گاڈ لیس ہوں, اپنے آپ کو وہ نہیں اللہ کو مانتا, لیکن کہتا تھا کہ اگر یہ ساروں کو بات سمجھ میں آ جائے اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایتھیزم کی امپلیکیشنز کیا ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایوری بڈی ول انڈرسٹینڈ کہ لائف ہیز نو پرپس, دیر از نو پرپس. آپ اپنی طرف سے کہہ دیں کہ جی ہاں میرا مقصد یوں ہے, تو آپ اپنی طرف سے کہانیاں سنا رہے ہیں اپنے آپ کو. تو نیچے کی آپ نے بات کی, تو اقبال کی ہم لوگ دیکھیں تو وہ کافی انسپائر ہیں نیچے سے, تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا, انسپائر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جہاں پہ وہ اس کی فکر کو پورا کا پورا اڈاپٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بندے کے سوچنے کا ذہن اور ایک بندہ جو فلسفی ہوتا ہے وہ ظاہری بات ہے ایک طریقے سے آپ نے آپ کو لے کے چلتا ہے. دیکھیں ایک چھوٹا سا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک نبی اور فلسفی میں کیا فرق ہوتا ہے. فلسفی جو ہے نا وہ ایک مفکر ہی ہوتا ہے, وہ سوچ رہا ہوتا ہے, وہ معاشرے کے غموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, سوسائٹی کے پرابلمس کو دیکھتا ہے, اور وہ پھر اپنے عقل و شعور سے نا ایک سولوشن پرووائڈ کرتا ہے کہ بھئی اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے. نبی جو ہوتا ہے نا سوچ وہ بھی رہا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کے سوچتے تھے کہ بھئی یہ سوسائٹی تباہ و برباد ہو رہی ہے, بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ان کو وہ اپنی سوچ کے اوپر انہوں نے پروسیس سٹارٹ کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کی وحی آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, کہ اب آپ کے لیے جو وے فارورڈ ہے نا وہ یہ ہے. تو ایک ہے کہ جو بندہ جو فلسفی ہے وہ ٹوٹلی اپنے دماغ سے جو ہے نا چیزوں کو اخذ کر رہا ہے, آنسرز دے رہا ہے, اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, اور اکثر ٹھوکریں کھاتے ہیں فلسفی جو ہے وہ جب بہت آگے چلے جاتے ہیں تو کئی پرابلمز ہوتے ہیں. لیکن جو بندہ ایسا فلسفی ہو جس طرح کہ اقبال کی طرح, جو اپنے دین سے کنیکٹڈ ہو, انشاءاللہ الرحمن وہ بالکل ٹریک پہ رہتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری سوچ اور فکر ہے بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے علم سے اوپر وہ نہیں ہے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے اس امبریلا کے اندر اپنے آپ کو رکھتے ہیں تو آپ بہت آگے جاتے ہیں, جیسا کہ اقبال گئے. تو اقبال کا آپ نے اپنا ایکسپیرینس بتایا, آپ انگلینڈ اور سیم اقبال کا بھی, اقبال جرمنی گئے تھے, تو آپ کا اقبال کا آپ سے ڈفرینس جو ایکسپیرینس ہے وہ کیا, اس میں کیا ڈفرینس تھا آپ کیا؟ دیکھیے ویسے تو بہت زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک چیز جو کامن ہے وہ اس پہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ویسٹرن کنٹری سے ایکسپوز ہوتے ہیں اور اگر آپ کے اندر تھوڑی سی سوچنے کی صلاحیت ہے اور آپ ایک ایسی پرسنالٹی کے مالک ہیں جو کہ ایک دم سے بہت جلدی متاثر نہیں ہوتا, بلکہ متاثر ہونے سے پہلے بھی وہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے کہ بھئی آخر میں اس سے کیوں امپریس ہو رہا ہوں. آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا اس میں تربیت بہت میٹر کرتی ہے. آپ کے گھر سے آپ کو کیا ٹریٹمنٹ ملا یہ بہت میٹر کرتا ہے. اقبال کی والدہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے اقبال کو ریز کرنے میں. دیکھیے جو بندہ گھر سے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ماؤں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ اگر آپ کا بچہ گھر سے اس کو پیار محبت ملا ہو, اور جو کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ اس کا دل رجا ہوا ہو, تو وہ پھر جو ہے نا ادھر ادھر اٹینشن کے لیے نہیں جاتا. یعنی ہمارے یہاں اکثر لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے نظروں میں اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے نا بہت زیادہ کمپرومائز کر جاتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنے طور پر اپنے ہسٹری سے واقف ہو, اپنے دین سے واقف ہو, اور اس کو اپنی روٹس کا پتہ ہو, وہ کسی سے اتنی جلدی متاثر ویسے بھی نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک کہ اقبال کا جو سب سے بڑا ایک اس میں کنٹریبیوشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی, انہوں نے دیکھا اور ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ اصل میں یہ سوسائٹی جو ہے نا اس کے فلاز کہاں پہ ہیں, اور اگر ہم نے اس کو ہول سیل لے لیا تو پھر پرابلم ہوگا. ہاں کچھ چیزوں کو اگر جیسا ہم نے کہا کہ نیچے ہیں یا اور ہیں, کچھ باتیں جو ہے وہ تو لی جا سکتی ہیں. مطلب ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو ہے نا ویسٹ سے جو کچھ بھی آ رہا ہے سارا ہی گند آ رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بہت سی باتیں ایسی جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں, ان سے ہم ان سے پازیٹیو لیسن لے سکتے ہیں. لیکن جو اصل فکر ہے نا, جو فلسفی ہے ان کی, جو کہ مٹیریلزم کی فلسفی ہے, وہ اسلامک فلسفی کے بالکل اپوزٹ ہے. ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں وہ بھی ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے دو درخت ہیں, دونوں درختوں کی شاخیں کہیں کہیں ملتی ہیں, لیکن ہماری جڑیں بالکل اپوزٹ ہیں. ٹھیک ہے, ہماری جڑ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, ہماری جڑ یہ ہے. ان کی جڑ ان کا اپنا دماغ ہے, ان کا اپنا ذہن ہے. اور اس کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. جس طرح وہ لوگ کرپشن کی طرف گئے نا, تو ان کے ہاں آہستہ آہستہ یہ جو حرام ریلیشن شپس اور یہ چیزیں بڑی عام ہوگی, کیونکہ ان کے لیے ان کا ذہن تھا. انہوں نے کہا بھائی دو لوگ اگر راضی ہیں تو مولانا صاحب آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ایک چیز سے, ہم تو رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی شراب پینے میں کیا ہے, اگر تھوڑی سی پی لے تو کیا, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. خنزیر کھانے میں کیا ہے, بھائی جہاں گائے بھینس کھا رہی ہے کھا لے تو کیا ہوا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. سود لینے دینے میں کیا ہے, اس میں ہمیں فائدہ ہی ہو رہا ہے, ہم تو بزنس کر رہے ہیں, ہمیں منع فرمایا. تو بات یہ ان کی جو بیس ہے نا وہ ان کی اپنی عقل و شعور ہے,
اور انسان کی عقل ہسٹری گواہ ہے کبھی بھی پرفیکشن پہ نہیں پہنچ سکتی. جب بھی انسانوں نے سوشل کنسنسس کی بات کی ہے انہوں نے ٹکر ہی کھائی آگے جا کے, اور اس کی بہت ساری ایگزامپل ہیں, لیکن بہرحال چونکہ یہ آج موضوع نہیں ہے تو اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری جو جڑ ہے نا وہ ہمارا دین ہے, جس کو اسلام جو ہے نا اقبال نے بہت اچھی طرح سے اس کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی تھی. سر میں کمپیریزن کروں گی اقبال کا ویسٹ کے فلاسفرز کے ساتھ. جیسے ہم نے دیکھا مڈل ایجز میں ایکوینس آئے, انہوں نے نیچرل لا کو جوڑ دیا کرسچینٹی کے ساتھ, ان کا مکس کر کے انہوں نے اپنی فلاسفی بنائی. پھر ہم رینیسانس میں آ جائیں تو کرسچینٹی ختم ہوتی گئی, جان لاک آئے اور انہوں نے اپنی تھیوری دی, ہابز آئے انہوں نے اپنی کانٹریکٹ تھیوری دی. تو ایسے نیچرل لا سے ریلیجن ختم ہوتا گیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزننگ ہے, آپ ریزننگ کی بیس پہ لا کو ڈسکور کرتے ہیں. انہوں نے ڈیوائن لا کو اس سے الگ کر دیا. تو ایسے سیکولرزم کی طرف آتا گیا ویسٹ. یہاں پہ اقبال نے اپنی فلاسفی کو ریلیجن سے لیا. ان کا ہم دیکھیں ان کی پوئٹری میں تو ہمیں قرآن نظر آتا ہے. تو دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے کہ ہمیں ان کی فلاسفی اٹریکٹ کرتی ہے, ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا. وہ پہلے بھی بات ہوگی کہ ٹھیک ہے مائٹ از رائٹ کہ ہم ان کو پک کرتے ہیں بیکاز سپریم پاور ہے, ٹھیک ہے. تو کیا نیگیٹیوٹی ہمیں واقعی اٹریکٹ کرتی ہے, پازیٹیوٹی ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتی, اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیں اقبال کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دین کو نا بنیاد بنایا اپنی, اور دین کا فلسفہ جو ہے نا وہ لوگوں کے آگے پیش کر دیا کہ دین اصل میں کیا کہتا ہے. دیکھیں دین کو بیان کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اب ہم بھی جو آرگنائزیشن چلا رہے ہیں یوتھ کے لیے, ہم لوگ بھی عام زبان میں لوگوں تک دین کا پیغام پہنچاتے ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ آج میں بہت بھاری بھرکم الفاظ یوز کروں گا یا بہت تکلف سے بات کروں گا تو لوگوں کو شاید وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی, خاص طور پہ نوجوانوں کو. اقبال نے اپنے دور کے نوجوانوں کو سمجھ لیا تھا, اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر کوئی چینج آئے گا تو نوجوانوں سے آئے گا. بیکاز پوری انسانی تاریخ میں ہمیشہ جو بھی ریولوشنز آئے ہیں, چینجز آئے ہیں, وہ نوجوانوں سے آئے ہیں, بزرگوں سے نہیں آئے. بزرگوں سے ٹھیک ہے آپ کو علم ملتا ہے, وہ آپ سیکھتے ہو, لیکن جو لوگ متحرک ہوتے ہیں نا وہ نوجوان ہوتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صحابہ کو دیکھ لیں, سارے نوجوان تھے. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں, جب وہ کھڑے ہو گئے اپنی پوری قوم کے خلاف, وہ نوجوان تھے. اور اسی طرح سے آپ گنتے چلے جائیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر گزرے, صحابہ میں آپ دیکھیں آپ کو نوجوان ملتے ہیں جو کہ چینج ایجنٹس بنے, جنہوں نے معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آئے. اقبال یہ چاہتے تھے بڑی ڈیسپریشن کے ساتھ کہ ہمارا نوجوان یہ سمجھ جائے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے. ہمارا نوجوان سو رہا ہے وہ اٹھ جائے, ٹھیک ہے, نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کی گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. کہ اے مسلمان نوجوان, تو اپنے آپ کو کیوں مٹیریلزم میں گم کر رہا ہے, تو کیوں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے جو ہے نا وہ گنبدوں کے اوپر بیٹھنا ہے, تو نے جو ہے نا وہ پیلیسز میں بیٹھنا ہے. تیرا یہ کام نہیں ہے, تیرے سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کام لینے ہیں. اسی لیے فرمایا سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تجھ سے محلے کی مسجد کی امامت نہیں کروائی جائے گی, تجھ سے دنیا کی امامت کرائی جائے گی اگر تو اس اسلامک کریکولم کو پڑھ لے. تو اقبال کا اصل کام تھا نوجوانوں کو بیدار کرنا, جو کہ ان کی تڑپ اور ان کا جذبہ اسی بات کے اوپر تھا کہ کسی طرح سے نوجوان ہمارے اٹھ جائیں. جی سر وی آر گوئنگ ٹو وائنڈ اپ دی شو. بس آپ ہمیں ہمارے یوتھ کو بتا دیں کہ جس طرح میرا, اب آپ نے پہاڑوں کی بات کی تو میں نے کہا کہ اس پہاڑوں سے, جی ویٹ آپ کا کوشچن ہے؟ جی میں نے وہی اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کریں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اسٹارٹ. اب آپ نے پہاڑوں کی بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ ناردرن ایریا سے ہم لوگ تھوڑا پنجاب کی طرف آ جائیں, لاہور میں. تو لاہور میں اسی ایئر آپ کو پتا ہوگا کہ ایک اقبال کا اسٹیچو لایا گیا, ٹھیک ہے. تو اگر ہم لوگ دیکھیں ویسے تو ایون ویسٹ بھی جانتا ہے, ڈیلی شو کے ہوسٹ ہیں ٹریور نوآ, تو انہوں نے اپنی شو میں کہا تھا کہ بیننگ آل اسٹیچوز اینڈ امیجز ازنٹ دیٹ اسلام. تو اگر ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جو اقبال کا اسٹیچو تھا اس کے وہ کیسا بنا ہے اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی, لیکن اسلام کا کوئی پرسپیکٹیو نہ ہمارے علماء کی طرف سے آیا, اور مے بی آپ کی یوتھ کلب کا مجھے نہیں پتا, لیکن اس طرف سے بھی نہیں آیا. تو اس میں اگر آپ اقبال, اگر اف اقبال واز ٹوڈے وٹ وڈ ہیو بین ہز ریئیکشن آن ہز اسٹیچو. دیکھیے جو اسٹیچوز کی بات ہے, واقعی میں یہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ اس کو انکریج نہیں کرتا. ہمیں یہ کہا گیا کہ دیکھیں اسٹیچو کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے نا کہ کسی بندے کی یاد رہے ہمیں اور وہ ہمارے دلوں میں سلامت رہے. میں سمجھتا ہوں اسٹیچو سے بہت بڑی چیز جو ہے نا اس کی فکر کو پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیچو سے دیکھ کے آپ کیا امپریس ہو جائیں گے, جو اقبال کو آپ جب تک اپنے کریکولم میں صحیح طریقے سے شامل نہیں کریں گے, جب تک اس کو پڑھیں گے نہیں, تو یہ کچھ ایسی آرٹیفیشیل چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم سرخی پاؤڈر کہتے ہیں. لوگ ان کی طرف کبھی کبھار زیادہ توجہ دیتے ہیں. جہاں تک یہ رہا تعلق کہ وہ جو انہوں نے اسٹیچو بنایا تھا اس پہ اعتراض یہ اٹھا تھا کہ جی یہ بڑا اچھا نہیں بنایا, وہ اقبال کو ڈسفگر کیا گیا ہے, وہ ان کے شایان شان نہیں ہے. تو وہ بات بھی کہیں حد تک ویلڈ ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غریب لوگ ہیں بیچارے جو اپنی محبت میں کرنا چاہ رہے ہیں,
وی شوڈ پرووائڈ ایونیوز فار دیز پیپل. یہ 3 ڈفرنٹ ٹاپکس ہیں. ایک ٹاپک یہ ہے کہ جو غریب آرٹسٹ ہے آپ کے مالی ہیں فار ایگزامپل, وہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اسٹیچو کے علاوہ بھی کوئی چیز دی جا سکتی ہے ان آرڈر ٹو کمیموریٹ اقبال اور اینی ادر اسلامک پرسنالٹیز یا جو بھی گریٹس ہمارے آ چکے ہیں, ان کو مطلب کمیموریٹ کرنے کے اور بھی طریقے کی جا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو ہمارا اعتراض ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ بجائے کہ ہم ان چیزوں پہ فوکس کریں کہ جی مجسمے بنے اور یہ اور وہ, بلکہ ہم یہ کریں کہ ہم ان کی فکر کو, ان کی سوچ کو اپنے کریکولم کا حصہ بنائیں, لوگوں کو واقعی میں ان کی چیز بتائیں. آج کے نوجوان واقعی میں آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں سے پوچھیں, اقبال کی شاعری سے, اقبال کی فکر سوچ سے بہت دور ہیں, نہ ان کو پتہ بھی نہیں ہے, واقف بھی نہیں ہے. ہمیں آج ہمارا سوسائٹی ایسی بن چکی ہے جہاں پہ ہم سوشل میڈیا اور ٹک ٹاکر سے تو بہت واقف ہیں, ان کے سارے کانٹینٹ کا ہمیں پتہ ہے, لیکن اگر نہیں پتہ تو اقبال کا نہیں پتہ, اور ہم ان کو اپنا جس طرح آپ نے کہا کہ آئیڈیالوجیکل فادر بھی کہتے ہیں. جی, تو بس آخری اسی سے ہی سوال ہے, اس کے بعد ہم لوگ وائنڈ اپ کریں گے کہ اقبال 100 سال بھی نہیں ہوئے اقبال کو بھی, ٹھیک ہے, جبکہ انہی کے مقابلے میں اگر ہم لوگ شیکسپیئر کو دیکھ لیں تو ان کا ورک بھی انگلش میں تھا, ٹھیک ہے, اور ہی واز 7 oceans across. وائی از دیٹ کہ ان کے رومیو جولیٹ سب کو پتہ ہیں لیکن ضرب کلیم کا اقبال کی نہیں پتہ. تو اس میں بس ایک آبجیکٹیو کوشچن یہ ہے کہ رسپانسبلٹی کس پہ ہے, از اٹ می, دا یوتھ, یا یہ جو ہمیں ایجوکیشن سسٹم ہے جس میں ہمیں مسٹر چپس پڑھایا جاتا ہے یہ ہے, یا اقبال خود ہیں کہ انہوں نے ایسا کلام نہیں لکھا جو 100 سال سے آگے نہیں چل سکا. اقبال تو نہیں ہے, سب سے پہلے ان کو تو نکالیں یہاں سے باہر. سب سے پہلے ہماری اسٹیٹ لیول پہ رسپانسبلٹی آتی ہے, لیکن ہمارا پورا کریکولم اس وقت انگلش ہو چکا ہے, تو ہمارا پورا کریکولم انگلش میڈیم ہے. انگلش جو ہے نا وہ بائی 1 گیٹ 1 فری ہے, بلکہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے نا وہ بائی 1 گیٹ 1 فری ہوتی ہے. بائی 1 گیٹ 1 فری سے جو ہے نا مراد یہ کہ جب آپ انگلش پڑھتے ہیں یا کوئی بھی لینگویج پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا کلچر فری میں ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ انگلش پڑھ رہے ہیں, آپ کو رومیو جولیٹ پڑھا رہے ہیں, وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی محبت, پیار, مسٹر چپس, یہ سارا کلچر ساتھ آئے گا. میں یہ کہتا ہوں, میں اسکولوں میں بھی جاتا ہوں, وہاں پہ میری ٹاکس بھی ہوتی ہے, میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ دیکھیں یار آپ نے انگلش پڑھانی ضرور پڑھائیں. کیا انگلش میں خالد بن ولید کی اسٹوری نہیں پڑھائی جا سکتی؟ کیا انگلش میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھا؟ آپ کا مقصد کیا ہے؟ انگلش امپروو کرنا ہے نا, تو بھائی اسٹوری تو کوئی بھی پڑھائی جا سکتی ہے. ضروری ہے کہ آپ اس کو رومیو جولیٹ پڑھا کے اور سنڈریلا کی اسٹوری سنا کے بچوں کے دماغ کرپٹ کرنے ہیں آپ ان کو وہ رول ماڈلز دیں جو کہ ایکچولی پڑھنے والے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ جو ہمارا جو اردو کا نصاب ہے خاص طور پہ, اس کے اندر بلکہ اقبالیات کا مستقل ایک مضمون بھی دیا جا سکتا ہے, جہاں پہ دیکھیں جس قوم کی آئیڈیالوجی نہیں ہے, بالکل, ہمیں اگر اپنی آئیڈیالوجی کا ہی نہیں پتا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. ہمیں اگر یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا پاکستان بنا کیوں تھا, ہمیں یہ نہیں پتا کہ وائی وی ایگزسٹ آن دس پلانٹ, تو پھر ہمارے ہونے کا ہونا یا نہ ہونا, مطلب نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, پھر تو وہی والی بات رہ جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹیٹ لیول کے اوپر نا یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ اپنے کریکولم میں لے کے آئیں. اور نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جس طرح ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا, اس پہ آپ ٹاپک پہ بات کریں, اس پہ زیادہ سے زیادہ بات ہونی چاہیے, بلکہ اقبال کو جس ایریا میں بھی ریپرزنٹیشن مل سکے, جہاں پہ بھی, چاہے تھرو, دیکھیں آج کل ماڈرن میڈیا تھرو آپ شارٹ فلم کے ذریعے کر سکتے ہیں. آپ نے ایک شارٹ فلم بنائی اقبال کے ہی کسی تصور کے اوپر اور اس کو اینڈ کر دیا اقبال کے ایک شعر کے ساتھ, وہ جس طرح ہٹ کرے گا وہ شاید اور طریقے سے نہ کر سکے. اور اس قسم کی بہت ساری انوویٹو طریقے لیے جا سکتے ہیں جہاں پہ اقبال کے میسج کو میں سمجھتا ہوں لوگوں میں دوبارہ سے عام کیا جائے, کیونکہ آج ہمیں پھر اقبال کی اسی طرح ضرورت ہے جتنی آج سے کچھ سال پہلے. ایگزیکٹلی سر, وی آر گیٹنگ وتھ شارٹیج آف ٹائم. بس اینڈ پہ 1 یا 2 لائنز آپ یوتھ کے بارے میں جو بولنا چاہیں. دیکھیے نوجوانوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے اوپر جو ویسٹ کی طرف سے ایک جلغار آ رہی ہے, ہم ایک آئیڈیالوجیکل وارفیئر کا حصہ ہیں. جارج بش نے کہا تھا کہ اٹس اے بیٹل آف ہارٹس اینڈ مائنڈس. اب جنگیں جو ہے نا وہ لوگوں کے یعنی میدان جنگ میں کم لڑی جائیں گی اور دلوں اور دماغوں پہ زیادہ لڑی جائیں گی. امریکن گورنمنٹ جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز پمپ کر رہا ہے ہمارے میڈیا انڈسٹری کے اندر, اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا, یہ اخباروں کے اندر آ چکا ہے کہ $30 ملین 40 ملین وہ ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ ان کو کیا لگتا ہے ہمارا میڈیا بہت مسکین ہے جس کو وہ پیسے دے رہے ہیں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدلنا ہے. علامہ اقبال ہوں یا اسلامک کوئی ہیروز ہوں یا اسلامی سوچ اور نظریہ ہو, اس کے خلاف انہوں نے ایک آلٹرنیٹیو چیز کھڑی کرنی ہے, اور انفارچونیٹلی ہماری یوتھ جو ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, گیم آف تھرونز کا ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ $15 ملین کا بنتا ہے. $15 ملین ایک ایپیسوڈ, ٹھیک ہے, وہ اس پہ پیسہ لگا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے نا سارے نیٹ فلکس کی قوم بن جائے, سارے لوگ ڈراموں فلموں میں لگ جائیں اور اس قسم کی سوچ ان کے اندر پیدا ہو جائے. میں سمجھتا ہوں ہمارے اس سائڈ پہ وی نیڈ ٹو کریٹ دس. ایک چھوٹا سا ڈرامہ جو ہے نا حکومت نے ریکمینڈ کیا کہ جی ارطغرل جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جائے. آپ امیجن کریں, میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں, اگر پاکستان کے اندر تمام میڈیا ہر وقت اسلامک ہیروز کی اسٹوری اور ہائی کوالٹی پروڈکشنز ہو, اس میں صحابہ کی اسٹوریز بھی ہو سکتی ہیں, خالد بن ولید کی بھی ہو سکتی ہے, اس میں صلاح الدین ایوبی کی ہو سکتی ہے, سلطان محمد فاتح کی ہو سکتی ہے, طارق بن زیاد کی ہو سکتی ہے, محمد بن قاسم کی ہو سکتی ہے. اگر ہمارے ہاں سیزن آفٹر سیزن یہی اسٹوری چلتی ہوں, پورے معاشرے کے اندر ہمارے ایڈ سے لے کے میڈیا سے لے کے ہر چیز میں
یہی اقبال کی سوچ اور فکر ہو, اسلامک ہیروز ہوں, ٹھیک ہے, وہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, انہی کا تذکرہ ملتا ہو, تو آپ سوچیں وہ معاشرہ کیسا ہوگا, میں اور آپ اس معاشرے میں کیسے ہوں گے, اور وہ معاشرہ کیسا ہوگا جہاں پہ حرام ریلیشن شپس کو گلوریفائی کیا ہوا ہے, جہاں پہ یہ بتایا ہوا ہے کہ تمہاری زندگی کا ٹوٹل مقصد یہ ہے کہ تمہاری جو ہے نا بس کوئی گرل فرینڈ ہو یا بوائے فرینڈ ہو, اور تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے یا نکاح نہ بھی ہو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, پیار سب سے آگے ہوتا ہے. جس انوائرمنٹ کے اندر یہ کانٹینٹ ہوگا اور جس انوائرمنٹ میں یہ ہوگا, کیونکہ آخری بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی آج ہمارے نوجوانوں سے میں خاص طور پہ بات کروں گا, جو کچھ بھی آج آپ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, اس کا ڈائریکٹ اثر ہوگا آپ کی اس شخصیت پہ جو آج سے 5 سال کے بعد بننے جا رہی ہے. تو اس لیے اگر آج اپنے اس کنزمپشن کا جو آپ برین فوڈ لے رہے ہیں اس کے اندر اقبال کو شامل کر لیں گے, آپ ترقی کریں گے انشاءاللہ. So today we discussed why Iqbal focused on youth so much, Iqbal's philosophy in context of Islam, and then we discussed why and how Western culture impacted on our youth so much. I would like to conclude the program with the poetry. It's written by my mother. It's in her name. وہ خون جگر کی بوندوں سے لکھ گئے مفہوم آزادی کا, وہ خون جگر کی بوندوں سے لکھ گئے مفہوم آزادی کا, وہ جانیں اب حق مانگتی ہیں جو تیرے لیے قربان ہوئیں. This is Fiza Zulfikar. And this is Salman Ahmed Sati signing off. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب